پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کی سی بی ایس کی رپورٹ مسترد کر دی۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایسی قیاس آرائیاں علاقائی امن اور استحکام کی کوششوں کو سبوتاش کرنے کی کوشش ہے۔ ایرانی اور امریکی طیارے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے پاکستان آئے۔ مذاکرات کے اگلے دور کی توقع میں بعض طیارے اور عملہ عارضی طور پر پاکستان میں رکا۔ پاکستانی سرزمین پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کا کسی فوجی مقصد یا تحفظ کے انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ اسلام آباد کے لیے بھی یہی لاجسٹک انتظامات استعمال کیے گئے۔ پاکستان مذاکرات کے لیے غیر جانبدار اور ذمہ دار سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی شرائط پر ایرانی جواب احمقانہ اور ایرانی قیادت کو بے ایمان قرار دے دیا۔ جنگ بندی آخری سانسوں پر ہونے اور ایران پر دوبارہ حملوں کی دھمکی بھی دے دی۔ دعویٰ کیا ایران ایٹمی مواد امریکہ کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تہران نے افزودہ یورینیم نکالنے کی درخواست کی۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کو انتہائی نازک مرحلے میں قرار دے دیا۔ واضح کیا واشنگٹن پر کوئی دباؤ نہیں، ایران پر فتح حاصل کریں گے۔ امریکی صدر نے قومی سلامتی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ، سی آئی اے سربراہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کے شرکت کا امکان، پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے یا ایران میں بقیہ اہداف پر حملے کرنے کے آپشن پر غور متوقع۔ ایران کسی بھی جارحیت کا مناسب جواب دینے کے لیے تیار۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ کوئی بھی دوسرا راستہ غیر نتیجہ خیز ہوگا۔ جتنا زیادہ اس معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جائے گا، امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران نے امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز قرار دے دیے۔ جنگ اور بحری قزاقی کے خاتمے، ایرانی ثالثوں کی بحالی اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کے قیام کے مطالبات سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق امریکہ ایران سے غیر معقول مطالبات کر رہا ہے۔ ایران نے چینی صدر کے 4 نکاتی امن منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے معاہدے کے لیے چین کو ضامن بنانے کی تجویز بھی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث اب بھی پاکستان ہے۔ امریکہ کی پاسدارانہ انقلاب کے مالیاتی نظام کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1.5 کروڑ انعام کی پیشکش۔ انعام کا اعلان وزارت خارجہ کے انصاف پروگرام کے تحت کیا گیا۔ ایرانی پاسدارانہ انقلاب کے مالیاتی میکانزم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا مقصد ایرانی معیشت اور حکومت پر معاہدے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ امریکی اخبار کا متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران پر حملوں کا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یو اے ای خفیہ طور پر ایران پر حملے کر رہا ہے۔ اماراتی کارروائیوں میں لوان آئل ریفائنری پر حملہ بھی شامل۔ امریکہ نے ایران سے منسلک مزید 12 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگا دی۔ ایرانی تیل کی چین کو سپلائی کا الزام، ایرانی رجیم کو مالیاتی نظام سے نکالنے کا کام جاری رکھیں گے۔ آسٹریلیا نے بھی ایران کے 7 افراد اور 4 اداروں پر نئی پابندیاں لگا دی۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے اپنی عوام پر مسلسل سختی اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے باعث اقدامات کیے گئے۔ ایرانی حکومت نے ہزاروں شہریوں کو قتل کیا اور پرامن مظاہرین کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی۔ پابندیوں میں شامل افراد، ادارے، خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد سمیت سنگین کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ اوپیک کی تیل کی پیداوار 26 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ تیل کی پیداوار اپریل میں 2 کروڑ بیرل یومیہ سے کم ہو کر 8,30,000 بیرل ہو گئی۔ سعودی تیل کمپنی آرامکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے خبردار کیا کہ آبنائے حرمز میں جہاز رانی بحران کو حل کرنے میں تاخیر کے منفی اثرات 2027 تک جاری رہ سکتے ہیں۔ ایران کے شہر ساری میں ہزاروں افراد نے رات گئے جمع ہو کر حکومت کے حق میں مظاہرہ کیا۔
شرکا نے موبائل لائٹس روشن کر کے ایرانی حکومت اور مسلح افواج کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے. بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی بدترین شکست پر وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت 72 ارکان کا وزیر اعظم کو عہدہ چھوڑنے کا مشورہ، ٹائم لائن دینے کی تجویز بھی دے دی. سٹارمر نے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا. آج اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مستعفی ہونے والے 6 وزارتی معاونین کی جگہ نئی تقرری کر دی. جان قربان کر کے مقامی آبادی کو تباہی سے بچانے پر وزیر اعظم کا بہادر شہری لیاقت کو خراج تحسین. شہید لیاقت کی قربانی قوم کے ہر فرد کے لیے مشعل راہ قرار دے دی. وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. شہید لیاقت کی بروقت بہادری نے بڑے جانی نقصان کو روک دیا. دہشت گردی کے ناسور کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان کے بہادر عوام نے ہمیشہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں، خاص طور پہ فرانس میں مقیم پاکستانیوں کے کردار کو سراہنا چاہوں گی. پیرس کے پاکستانی سفارت خانے میں مورکہ حق کی شاندار تقریب. فرانس میں مقیم پاکستانیوں نے تقریب میں جوش و خروش سے حصہ لیا. صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. سفارت خانہ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹس کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی ختم کر دی. عدالت نے رہائشی پلاٹس کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی پر مبنی فیصلہ واپس لے لیا. پارکس، اسپتال اور کھیل کے میدان سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی. وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس نمٹا دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ صوبہ بنانا اولین ترجیح قرار دے دیا. خواتین کو آن لائن ہراساں کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے کا اعلان. وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ. زیر تعمیر کثیر منزلہ ہاسٹل کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. ماڈل روم کا بھی معائنہ کیا. ایلیٹ پولیس ٹریننگ اسکول کے منصوبے 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا. وزیر داخلہ کی اکیڈمی میں سولر سسٹم کی تنصیب کرنے کی ہدایت. اہلکاروں کو ڈرون، نائٹ ویژن اور جدید اسلحے کے ذریعے تربیت دینے کا حکم. پنجاب حکومت نے اپنی انشورنس کمپنی کی منظوری دے دی. پنجاب کے سرکاری ملازمین اور عام شہریوں کی انشورنس ہوگی. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کے مطابق اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم میں 2 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہو گئیں. 30,000 لاٹ کی شناخت کر لی گئی. پنجاب حکومت کے تمام فیصلے عوامی مفاد کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت بلوچستان ٹیکنیکل ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی بورڈ کا اجلاس. بلوچستان کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مارکیٹ بیسڈ ٹریننگ پروگرامز متعارف کرانے پر اتفاق. نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تکنیکی تربیت دینے پر زور. اوورسیز یوتھ امپلائمنٹ پروگرام میں سست روی کا مظاہرہ کرنے والی فرمز کے خلاف کارروائی کا حکم. پاکستان خام مال کی پیداوار اور پولٹری ویکسین کے لیے آج معاہدوں پر دستخط کرے گا. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے مطابق 4.5 ملین ڈالر کی پولٹری ویکسین خریدتے ہیں. 49% فارن پارٹنرز مدد کر رہے ہیں. 2030 تک عالمی مدد ختم ہو جائے گی. پھر جیب سے 13 ویکسین خریدنا پڑیں گی. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں خاور مانیکا پر تشدد کا کیس. نعیم حیدر پنجھوتا اور عثمان ریاض کی دہشت گردی کی دفعات کے حوالے سے دائر درخواست پر دلائل نہ ہو سکے. عدالت کا فریقین کو اگلی سماعت میں دلائل دینے کا حکم. اگلی سماعت پر دلائل نہیں دیے جائیں گے تو ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دوں گا. جج طاہر عباس سپرا کے ریمارکس. نوشہرہ میں راستے کے تنازع پر 2 گروپس کے درمیان گولیاں چل گئی. فائرنگ کے تبادلے میں 7 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے. مرنے والوں میں 4 سگے بھائی بھی شامل. پولیس نے علاقے میں پہنچ کر کنٹرول سنبھال لیا.
कराची के इलाके सदर में पुलिस ने कोच अड्डे के बाहर फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए थे। फैसलाबाद के इलाके सदर में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 साथी फरार हो गए। मुल्ज़िमान के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। अडियाला जेल और अतराफ के इलाके को रेड जोन करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के जलसे, जुलूस, धरने, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। के इलेक्ट्रिक की टैरिफ एडजस्टमेंट्स पर नेपरा आज समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने साबिका 7 साला टैरिफ कीमत में 58 अरब 95 करोड़ रुपए मांगे हैं। के इलेक्ट्रिक ने माली साल 2017 से 2023 तक के लिए नेपरा में एडजस्टमेंट की दरख्वास्त की है। FIA एंटी करप्शन कराची का जिला जनूबी में ऑपरेशन। लैंड माफिया से 50 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी जायदाद बागुजार करा ली। एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की कीमती इमलाक पर बरसों से कायम गैर कानूनी कब्जे मस्मार कर दिए गए। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन और पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक से बांग्लादेशी नौजवानों के लिए एजुकेशन एक्सपो पाकिस्तान का इनेकाद। बांग्लादेश के नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। बांग्लादेशी वज़ीर तालीम डॉक्टर ANM एहसानुल हक ने भी तकरीब में शिरकत की। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर जारी। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। अमरीकी सदर ने चीन को हैरत अंगेज मुल्क करार देते हुए कहा कि वो दौरे बीजिंग के मुंतज़िर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, चीनी लीडर शी जिनपिंग का बहुत एहतराम करते हैं। दौरे में दोनों ममालिक के लिए शानदार चीज़ें होंगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़े किया कि चीनी सदर पसंद करें या ना करें, ताइवान को असलहे की फराहमी पर बात करेंगे। हर 4 में से 1 अमरीकी ने व्हाइट हाउस अशाई में ट्रंप पर कातिलाना हमला जाली करार दे दिया। अमरीकी इदारे न्यूज़ गार्ड के सर्वे के मुताबिक 18 से 29 साल की उम्र के अमरीकियों ने कातिलाना हमला जाली करार दिया। उम्र रसीदा अमरीकी समझते हैं कि ट्रंप पर हमला असली था। 32% फैसला नहीं कर पाए कि हमला जाली था या असली। ढाका टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स 9 विकेटों पर 240 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन का हदफ। नजमुल हसन शांतु ने दूसरी इनिंग्स में भी 87 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली और नुमान अली ने 3-3 विकेटें हासिल की। बार्सिलोना की फुटबॉल टीम ने फ़लस्तीनियों के दिल जीत लिए। स्पेनिश लीग ला लीगा का टाइटल जीतने के बाद टीम के झंडे के साथ फ़लस्तीन का झंडा भी विक्ट्री परेड में उठा लिया। सड़कों पर जश्न मनाते शायकीन ने खूब सराहा।